وہ شخص جو دوسری پارٹی بنا چکا ہے اور اس شخص کے ساتھ بنا چکا ہے جس کی مقبولیت اتنی ہے جتنی اس کی صحت ہے، وہ کیا مطلب؟ تو یہ تمام در کیسز معاف ہو گئے نہیں، وہ ہونولولو کا ہے پرویز خٹک، نہیں، وہاں سے تو ممکن ہے کہ نون لیگ ایک سیٹ نکال لے گی، ہو سکتا ہے کسی سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی ایک سیٹ جو ہے، اور جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں، جس طرح سے یہ پارٹی بنی ہے، جن لوگوں کی یہ پارٹی ہے اور جو اس پارٹی میں جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو کم از کم یہ ایک بار تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا استحکام والے یہ سوچیں کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں پاپولر اتنا بڑا بندہ لے لیا ہے کہ اس کو اس پاپولیرٹی کا ووٹ پڑ جائے گا، پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹے گا۔ کون ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں، طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ الگ نیوز نے ایک گرافکس بنائے جس میں خبر لگی ہوئی تھی کہ عمران خان کا دور تاریخ کا بدترین دور تھا، اور محمود خان صاحب سے منسوب یہ جملہ تھا جس پر محمود صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ وائی دس کو دا ویری ڈی انہوں نے پوچھا ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں جو کچھ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا وہ ایک ریکارڈ ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک حکومت ٹھیک ٹھاک مقبولیت کے ساتھ آئی، اور پھر اگلی بار اس سے زیادہ مقبولیت کے ساتھ آئی، بلکہ اب نظر یہ آ رہا ہے تیسری بار ہیٹرک ہوگی اور اس سے بھی زیادہ مقبولیت کے ساتھ آئے گی۔ دوسری مرتبہ کوئی جماعت آئی ہے تو تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں، تو اور دوسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کے منصب پہ یہی محمود خان براجمان ہوئے۔ تو یہ ہمارے سامنے کی سچویشن تھی۔ لیکن 9 مئی کے بعد محمود خان صاحب، جس طرح بہت سے لوگ تھے نا، وہ 9 مئی کے بعد ایک تو وہیں تھے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں یہ احساس ہوا کہ انہیں احساس ہو گیا ہے۔ اچھا، تو محمود خان صاحب کو بھی بعد میں احساس ہوا کہ انہیں احساس ہو گیا ہے، اور محمود خان صاحب بھی، پرویز خٹک بھی، یہ علیحدہ ہو گئے۔ جب علیحدہ ہو گئے، اور ابتدا میں اگر آپ دیکھیں نا پرویز خٹک کو، تو وہ علیحدہ ہونے کے بعد روٹ گئے والا معاملہ لگ رہا تھا، چپ چاپ الگ ہو گئے۔ پھر انہوں نے احساس ہوا کہ اگر علیحدہ ہو ہی گئے ہیں تو کچھ کرنا بھی ہے، سیاست بھی کرنی ہے، ووٹ بھی چاہیے، تو پھر انہوں نے باقاعدہ اینٹی پی ٹی آئی چیزیں شروع بھی کر دی۔ محمود خان صاحب نے ان کے ساتھ مل کے یہ پارٹی بنائی تھی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز۔ تو وہی محمود خان صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے جو جملہ تھا الگ نیوز نے پوسٹ کیا، وہ جملہ کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ مشرق ویب سائٹ ہے، مشرق ٹی وی کی، وہاں لگا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک اور وائس چیئرمین محمود خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت تاریخ کا بدترین دور تھا۔ اچھا، اب دیکھیے، جو مشرق ٹی وی ہے، یہ ایک بڑے کریڈیبل اور سینئر جرنلسٹ محمود بابر صاحب کے ہاتھوں میں اس وقت، محمود جان بابر صاحب کے ہاتھوں میں، تو اسی لیے الگ نیوز نے پھر اگلی بار میں مشرق ٹی وی کو ٹیگ بھی کیا کہ یہ وہاں سے خبر آئی ہے۔ محمود خان صاحب نے ہماری جو خبر تھی اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ خبر فیک ہے۔ انہوں نے پھر ٹویٹر پہ آ کے، حالانکہ وہ ٹویٹر کب استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر پہ آ کے انہوں نے یہ کیا کہ میرے تمام میڈیا ٹاک اور تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہیں، جس میں کبھی بھی میں نے تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے خلاف بیان بازی نہیں کی، اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کروں گا، یہ ہماری پختون روایات کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، مجھے بڑی اس میں نا حیرانی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایمان کا حصہ وغیرہ اور پختون روایات وغیرہ یہاں تک محمود خان صاحب کہیں بات کرتے ہوئے، اور عمران خان کے لیے اس میں آپ کو کیا صرف حمایت نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو عقیدت بھی نظر آ رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، ایمان کا حصہ ہے۔ اب وہ شخص جو الگ ہو گیا ہے، وہ شخص جو دوسری پارٹی بنا چکا ہے اور اس شخص کے ساتھ بنا چکا ہے جس کی مقبولیت اتنی ہے جتنی اس کی صحت ہے، پرویز خٹک کی اتنی ہی مقبولیت ہے۔ تنزو نہیں کر رہے نا؟ نہیں، میں اس سے آگے جا رہا ہوں۔ پرویز خٹک کی سیریسلی مقبولیت اتنی ہے جتنی ان کی صحت ہے۔ تو محمود خان صاحب کی تو خیر صحت اچھی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پرویز خٹک صاحب کو بھی۔ تو یہ اب ان کے ساتھ جا چکے، اور وہ کیا کر رہی آپ نے دیکھا؟ لیکن یہ تو اپنی بات کر رہے ہیں نا۔ لیکن آپ بات یہ کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ بات کی بھی نہیں، میں کروں گا بھی نہیں، میں کرتا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ غلط ہے۔ ایمان کا بھی حصہ ہے، پختون روایت کا بھی حصہ ہے، اور آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ پرویز خٹک، جو یہ تمام باتیں کر چکا ہے،
اور کر رہا ہے اور آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آگے اور کرے گا, زیادہ کرے گا. تازہ بیان ان کا یہ بھی ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ خیبر پختونخوا کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کل تک یہی شخص تھا پرویز خٹک جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو کر رہا ہے وہ عمران خان کر رہا ہے خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے. ٹھیک, اور اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو اچھا ہوا وہ سب کا سب میں نے کیا تھا, جو برا ہوا وہ سب کا سب عمران خان نے کیا تھا, اور جو نہیں ہوا وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ اب پرویز خٹک کا معاملہ ہے. جو محمود خان نے کہا ہے وہ پختون روایات ہیں اور وہ ایمان کا حصہ ہے. تو پرویز خٹک جو ہے وہ کیا مطلب, تو یہ تمام تر کیسز معاف ہو گئے. نہیں, وہ ہونولولو کا ہے پرویز خٹک. نہیں, پرویز خٹک کسی مطلب کیا ہوتو قبائل کا آدمی ہے, نوشہرہ کا ہی نا, نہیں مطلب وہ جھینگا لالا ہو کہتا ہے, پھر کیا کہتے ہیں, عام پشتو بولتے, اردو بولتے. اچھا, تو وہ جو عام پشتو اور اردو بولنے والا ہے وہ ایک عام پختون ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ پختون روایات جو یہ اس پہ نہیں ہوتی ہیں, سب پہ ہوتی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کو پختون کہے گا. ہاں, تو وہ پختون روایات محمود خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پرویز خٹک سے پوچھیں کہ بھائی مطلب مجھے بھی بتاؤ کہ تمہاری پختون روایات کہاں ہیں. ان پہ جو کیسز ہے وہ تو معاف ہو گئے نا, BRT اور بلینٹری پتہ نہیں کیا. دیکھیے دونوں معلم جبا کا BRT کا معاملہ, بلینٹری کا معاملہ اور اس طرح کے کچھ معاملات, تو یہ ان کی خلاصی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ پرویز خٹک صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, ممکن ہے, لیکن اس کی جو دیگر وجوہات ہیں ان وجوہات کے تحت تو ہم نے لوگوں کو استحکام میں پاکستان پارٹی میں گرتے ہوئے دیکھا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں گرتے ہوئے دیکھا ہے. ان دونوں کا کیا بنے گا, دونوں پارٹیوں کا؟ اچھا, ان دونوں پارٹیوں کا کیا بنے گا. دیکھیے, استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے تو ایک خبر یہ ہے کہ ان کا وہ حال نہیں ہوگا جو پرویز خٹک کا ہوگا. استحکام پاکستان پارٹی جو ہے انہوں نے نون لیگ سے کہا ہے 25 قومی میں ہماری اور 45 صوبائی میں ہماری. نون لیگ والے تو کسی اور سے کہہ رہے ہیں, عوام سے مطلب. تو یہ انہوں نے نون لیگ سے مانگا ہے. اب نون لیگ جو ہے وہ 120 لے کر جا رہی ہے بقول نون لیگ کے پنجاب سے. 120 کی سپیڈ. ٹھیک ہے, نہیں سیٹیں. اچھا, سیٹیں. اب اگر وہ 120 سیٹوں میں سے 45 دے دیتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کو, تو نون لیگ کے پاس بچی کچھ 75 کے قریب سیٹیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا, تو کیا بنے گا نون لیگ کا 75 سیٹوں کے ساتھ؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیں سندھ سے نون لیگ کتنی سیٹیں نکالے گی؟ مشکل سے 3-4. اچھا, یہ 3-4 مجھے بتا دیں کہ 3-4. ایک بشیر میمن کا جو حلقہ ہے نا غالباً سانگڑ والا, وہاں سے تو ممکن ہے کہ نون لیگ ایک سیٹ نکال لے گی. ہو سکتا ہے کسی سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اور ممکن ہے کہ کوئی ایک سیٹ جو ہے وہ MQM سے ایڈجسٹمنٹ کے مطلب نتیجے میں شہباز شریف صاحب کو کوئی ایک سیٹ کراچی میں شاید مل جائے, وہ پہلے بھی لڑ چکے ہیں. باقی اس کے علاوہ نون لیگ کیا سیٹ نکالے گی؟ JUI سے ہو سکتا ہے ایڈجسٹمنٹ کر لیں. لاڑکانہ میں اس کے نتیجے میں سیٹ, چلیے ممکنہ طور پر بہت تیر مارا تو سندھ سے 2 سیٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نون لیگ کی شاید. ٹھیک ہے, لیکن استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں, آج شہید اختر عبد الرحمان کے بیٹے استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, اور جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں, جس طرح سے یہ پارٹی بنی ہے, جن لوگوں کی یہ پارٹی ہے اور جو اس پارٹی میں جا رہا ہے, اس کو دیکھ کر آپ کو کم از کم یہ ایک بار تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایویں تو نہیں بنی. یہ ہوتا ہے, لیکن یہ نظریاتی لوگ ہیں نا, آپ کو نہیں پتا کون سے لوگ یہ جو جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے, ان کے نظریات اور ان کی اصلاح جب ہوگی تب جائیں گے نا. دیکھیے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ الیکشن میں جیتتے ہو آپ کو نظر نہیں, بالکل نہیں آتے. ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ ایویں جا رہے ہیں استحکام پاکستان؟ دیکھیں, امیدیں تو ہوتی ہیں اور جان خلاصی کی بھی تو وجہ چاہیے نا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی میں جانے والے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آسرا تو ہے, کوئی نہ کوئی لارا تو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کتنی سیٹس ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہو گئی تو دیکھیے, مجھے ان کی 7-8 سیٹوں کی امید ہے کہ وہ ان کو مل سکتے ہیں. 5 پورے پنجاب میں بہت زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ سیٹیں اگر یہ 5 سے مطلب 7-8 سیٹیں لے جاتے ہیں
اور اگر نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مجھے بتائیے کہ نون لیگ بھی یہ چاہے گی نا کہ ہم اپنا اچھا امیدوار تب چھوڑیں نا جب آپ کا بھی کوئی ہو. نون لیگ ان کو کیا دے گی؟ ٹھیک ہے، تاندلیاں والا شوگر ملز کے مالک ہمایوں اختر فیصل آباد کے نزدیک تاندلیاں والا، وہاں سے الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کا اپنا، چونکہ آپ نے علاقے کے لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے، اتنی بڑی مل چلاتے ہیں آپ، تو کچھ فلاحی سرگرمیاں وہاں پہ انجام دیتے ہیں. ایک آدھ ڈسپینسری ہوتی ہے، ایک دو اسکولز ہوتے ہیں، کچھ واٹر پمپ وغیرہ آپ لگا دیتے ہیں، اور اس سے لوگوں کے لیے تھوڑے بہت کچھ کام ہو جاتے ہیں. تو آپ اس علاقے کے لوگوں کے ووٹ ہوپ کرتے ہیں کہ آپ کو مل جائیں گے. یا پھر ہمایوں اختر جو آرے بازار ڈی ایچ اے والا حلقہ ہے لاہور میں، اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے. ممکن ہے جیت جائیں. پہلے لڑ چکے ہیں مشرف دور میں، اس کے بعد بھی میرے خیال میں انہوں نے الیکشن لڑا وہاں سے. تو ہمایوں اختر جو ہے وہ اس الیکشن کو لڑنے کے نتیجے میں یہ امید کریں کہ وہ جیت جائیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمایوں اختر صاحب دونوں سیٹیں نہیں جیت سکتے. ہمایوں اختر کے آنے کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں جو سب سے بڑا یا سب سے سینئر سیاستدان والا، استحکام کو کس کا ووٹ پڑے گا؟ الیکٹیبلز کا یا اپنا؟ استحکام کو جہاں پڑے گا وہ الیکٹیبلز کا ووٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یا استحکام والے یہ سوچیں کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں پاپولر اتنا بڑا بندہ لے لیا ہے کہ اس کو اس پاپولیرٹی کا ووٹ پڑ جائے گا، پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹے گا. وہ ہوپ کر رہے ہیں فواد چودھری ایسے آدمی ہو سکتے ہیں. تو وہ خود بھی تو مانے میں بھی استحکام، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں استحکامی ہوں. نہیں استحکامی، ہاں استحکامی. ہمایوں اختر صاحب استحکامی ہو گئے تو ہمایوں اختر کیا کر لیں گے یہاں سے؟ ہمایوں اختر ہنسے مت، ہمایوں اختر جو ہے وہ یہ 2 سیٹیں ممکنہ طور پر جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک جگہ الیکشن لڑیں گے. تاندلیاں والا کی زیادہ چانسز ہیں، نہیں جیت پائیں گے. ٹھیک ہے، تو نون لیگ پنجاب میں سے کون سی سیٹ جیت لے گی؟ نون لیگ پنجاب سوری لاہور میں سے. لاہور میں سے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی جیت جائیں. اب مجھے بتائیے کہ نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن میں موجود ہوں صنم جاوید صاحبہ، یا نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن میں موجود ہوں یاسمین راشد صاحبہ. تو اب بتائیے نواز شریف صاحب کے چانسز کیا ہیں؟ بیسڈ اس سے پہلے نواز شریف صاحب، یاسمین راشد صاحبہ 3 بار ہاری ہیں. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب سے ہاری ہیں، بیگم کلثوم نواز سے ہاری ہیں، ایک تگڑا مقابلہ، اور وحید عالم جو ہیں ان سے ہاری ہیں. اگر مریم نواز صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ ہوتی ہیں تو صنم جاوید صاحبہ کے چانسز بہت ہیں. ٹھیک ہے، ان سے ہاری ہیں یاسمین راشد صاحبہ. لیکن اب جو حالات ہیں، نئے حالات، اور جو آپ سرویز دیکھ رہے ہیں، جو آپ لوگوں کا ری ایکشن دیکھ رہے ہیں، ان حالات کو دیکھیے. یاسمین راشد کو جیل میں دیکھیے اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انتخاب ہونے جاتا ہے تو کون جیتے گا؟ ظاہر ہے ایک ٹف مقابلہ ہوگا. پھر تو آپ کو کس کے چانسز زیادہ لگتے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ یہاں نواز شریف صاحب کے اور یاسمین راشد صاحبہ کے. مجھے لگتا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کو تھوڑا ایج زیادہ ہوگا. تو یہ وہ سچویشن ہے اس علاقے کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی والے جو ہیں ان کو آسرا بڑا اچھا ہے، اسی لیے آپ کو وہاں پر لوگ جاتے ہو. لیکن نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی پاپولیرٹی ہے. یار میں کہہ رہا ہوں آسرا ہے، آسرا نظریہ اچھا آسرا ہے. بس بات ہی ختم ہو گئی. تو ہم واپس محمود خان پہ جاتے ہوئے ختم کرتے ہوئے، محمود خان کی پارٹی، پرویز خٹک کی پارٹی کیا کرے گی؟ نوشہرہ میں پرویز خٹک جو الیکشن لڑے تو صوبائی کی لوگوں نے ڈالنا ہے، صوبائی کی غالباً 3 سیٹیں یا شاید 5 سیٹیں، اور اس کے بعد نوشہرہ میں 2 سیٹیں ہیں قومی کی. پرویز خٹک کہہ رہے ہیں وہ تمام سیٹیں. پارٹیاں تو تب بنتی ہیں جب کسی کا ووٹ بینک توڑنا ہو. مثال کے طور پر یہ تو اپنا ہی توڑیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ لوگ نہیں توڑیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پرویز خٹک شاید 1 سیٹ بھی نہ جیت پائیں. خیبر پختونخوا کی سچویشن پنجاب سے کہیں زیادہ خوفناک ہے عمران خان کے مخالفین کے لیے. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.